کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے. ایک گالیاں نکال رہے ہیں ہم, ان کی اوقات یہ ہے. خواجہ صاحب آپ بولیں, آپ اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دیں. ہاؤس میں آرڈر جو ہے چیئر ریسٹور نہیں کر پائی تو کیا بولنے کا فائدہ یہاں. میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا. پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے, لیکن ان کو نہ شرم آ جا رہی ہے نہ حیا. یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں, یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں. ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, نئی گالیاں نکالی گئی ہیں. ادھر آپ سن رہے تھے. آج بھی یہ 9 مئی کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, شہداء ہمارا ہے, یہ سب جعل سازی ہے. بولیں خواجہ صاحب, بولیں آپ. جناب اسپیکر, میں یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے, جب یہ لوگ جو ہے احتجاج کر کے ہاؤس سے واک آؤٹ کر چکے ہوئے تھے. میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے, جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو. یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے. مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں. میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے, اور یہ مجھے بول نہیں رہے, یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا, آپ نے خود سنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے, یہ بھی آپ نے سنا ہے. میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ایک شرم کی بات ہے, ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے, لیکن ان کو نہ شرم آ جا رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ بات سنیں. ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں, کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں. ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے. یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے, یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں, عیسائی ہوں, سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو. اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں, ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے, لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں, کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں, کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں. یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے, شرم کا باعث ہے. اور جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونڈ رہے ہیں, اس آواز کا گلا گونڈ رہے ہیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات نہ ہو سکے. یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے. جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا, اس ہاؤس میں جواب دوں گا, لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے, متحد ہونا ضروری ہے.
یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں, قتل عام کریں, بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں. آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی. لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا, متحدہ موقف کا اظہار کرے. سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے اور اس موقع اور ایک موقف کے ساتھ اپنے اقلیتی بھائیوں کو, اپنے عیسائی بھائیوں کو, اپنے ہندو بھائیوں کو, اپنے سکھ بھائیوں کو, اپنے پارسی بھائیوں کا ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہے. جناب والا, میں دوسرا مسئلہ جو کل عزم استحکام کا جو ایپیکس کمیٹی نے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے وجود میں آئی. جب جو ہے پشاور والا آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی. اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی, پی ٹی آئی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. آج جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھا رہے ہیں, اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں, اس کو لے کے کابینہ میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے. اس ہاؤس میں اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کو سیاسی مفادات کے کا بہانہ بنا کے اس پرپس کو, اس موضوع کو جو ہے نشانہ بنایا جا سکے. اگر ان کا کوئی اعتراض ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مسئلہ اس ہاؤس میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اس پہ بول سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے اپنے کلچر کا جو ہے, اپنی اصلیت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایکچولی سیاسی اوقات کیا ہے. گالی کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں, تشدد کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے. ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی, اس کے سامنے یہ ریزالو کیا گیا کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی کے خلاف. آج یہ یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی فوج کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, شہادتوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے. یہ آج بھی 9 مئی کے موقف سے نہیں ہٹے, آج بھی یہ 9 مئی کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, شہداء ہمارا ہے, یہ سب جعل سازی ہے. جناب اسپیکر, یہ سب جعل سازی ہے. یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں, کل بھی 9 مئی والے ہیں, آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی والے ہیں. ان کا موقف نہیں بدلا. یہ اس کا واقعی جناب اسپیکر, ان کا موقف نہیں بدلا. یہ جب مفادات کے تحفظ کے لیے پینترے بدلتے ہیں, رنگ بدلتے ہیں, ترلے کرتے ہیں, پاؤں پڑتے ہیں, باپ بناتے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. یہ دیکھیں, گالیاں دیتے ہیں, اس ہاؤس کی تذلیل کرتے ہیں, اس ہاؤس کی تضحیک کرتے ہیں. یہ کریں باتیں, بجلی یہ چوری کرتے ہیں, بجلی بند کرتے ہیں تو اس میں بھی احتجاج, دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں اس میں بھی احتجاج. یہ ساری باتیں ملکی اسلامیت کی باتیں ہیں, سالمیت کی باتیں ہیں, اس کے اوپر بھی خلاف ہے. یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہیں, نہ ملک کے ساتھ ہیں, نہ اس ایوان کے ساتھ ہیں, نہ آئین کے ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہ اپنی اصلیت, اپنا اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں. جو ان کی اوقات ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں. وہ جو لیڈر اس وقت اندر ہے وہ بھی روزانہ پینترے بدلتا تھا. کبھی پوری ایکسٹینشن, پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا باجوے کو, کبھی اس کو گالیاں دیتا تھا, کبھی اس کے پاؤں پڑ جاتا تھا. یہ ان کی اوقات ہے.
ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے, میں ان کا سفارشی تھا, ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, آج کھڑے ہو گئے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. میں اس ہاؤس میں پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا کہ ہمیں ٹکٹ دو. جب ہم نے ٹکٹ نہ دیا تو اس پارٹی پہ یہ چلے گئے.